بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 15 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت الثالث المعلولیت سے لے کر الرابع الضرورت والوجود تک۔ آج کے درس میں جو نکات طلاب کرام عزیز بیان کیے جائیں گے، اس بات وجود باری تعالیٰ کے لیے برہان معلولیت کی وضاحت کی جائے گی، جس برہان کے ذریعے سے خدا کے وجود کو ثابت کیا جائے گا۔ نمبر 2، برہان کی منطقی صورت بیان کی جائے گی، صغرا و کبرا و قیاس کی صورت میں۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ الثالث المعلولیت، تیسرا برہان اس بات وجود باری تعالیٰ کے لیے برہان معلولیت ہے۔ معلولیت طلاب کرام عزیز مصدر صنعی ہے، معلول سے۔ معلول کہتے ہیں وہ چیز جس کا وجود دوسری چیز پر موقوف ہو، دوسری چیز کے بغیر اس کا وجود خارج میں تحقق پذیر نہ ہو، معلول اس کو کہتے ہیں۔ تقریب ھذا البرہان، اس برہان کے تبیین اس طرح ہے کہ بیان یقال، یوں کہا جائے گا کہ لا شک فی وجود الموجودات فی الخارج، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خارج میں موجودات کا وجود ہے، یعنی خارج میں انسان کے وجود سے باہر خارج کا حصہ ایک ہم اور آپ بھی ہیں، موجودات ہیں، حقیقت رکھتے ہیں، توہم نہیں ہے، خیال نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، یہ حقائق رکھتے ہیں۔ فحین ایزن، جب موجودات خارج میں حقیقت کی صورت میں ہیں تو اس صورت میں نقول ہم کہتے ہیں ان هذه الوجودات کلها معالیل، یہ تمام کے تمام موجودات جتنے بھی نظر ہمیں آ رہے ہیں، حسی و غیر حسی، یہ معلول ہیں۔ معالیل معلول کی جمع ہے، معلول ہیں، یعنی اپنے وجود میں محتاج علت ہیں۔ وَكُلُّ معلول، یہ صغرا، یہ معلول ہیں۔ وَكُلُّ معلول يحتاج إلى العلت، یہ کبرا ہے۔ اور جو بھی معلول ہے وہ ہمیشہ محتاج ہوتا ہے علت کا۔ علت یعنی وہ چیز جو اس کے وجود کا سبب بنے، جو اس کو وجود عطا کرے، یہ کبرا نتیجہ۔ فَهَذِهِ الْوُجُودَاتُ تَحْتَاجُ إِلَىٰ عِلَّةٍ لَيْسَتْ بِمَعْلُولَةٍ، تو بس یہ تمام موجودات جو خارج میں ہیں یہ محتاج ہیں ایک ایسی علت کے جو کہ وہ علت معلول کسی نہ ہو۔ یعنی یہ لیست بمعلولۃ کہنے کی ضرورت اس لیے ہے طلاب کرام عزیز چونکہ علت کی مختلف اقسام ہیں۔ علت معدہ جو ہوتی ہے وہ علت بھی ہوتی ہے لیکن دوسرے کے لیے معلول بھی ہوتی ہے، جس طریقے ہمارے باپ اور ماں، یہ آپ اور ہمارے لیے علت ہیں لیکن خود دوسرے اپنے باپ اور اپنے باپ دادا اور ماں کے نسبت وہ معلول بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ تمام موجودات محتاج ہیں کہ ایسی علت کے جو خود وہ علت معلول نہ ہو، چونکہ اگر وہی علت معلول ہوگی تو پھر یہ دوسرے تمام موجودات خارجی کی طرح ہو جائے گا، جسے اسے بھی ضرورت پڑے گی علت کی۔ لہٰذا ایسی علت کی انہیں ضرورت ہے جو علت خود معلول نہ ہو، وہ الحق المتعال، اور وہی علت خدا متعال ہے، خدا متعال کا موجود ہے۔ وہ اما انہا معلیلو، یہ کہ یہ موجودات معلول ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ فلی جواز العدم علیہ، چونکہ ان کے اوپر عدم کا آنا ممکن ہے، یعنی نہیں تھیں بعد میں ہوئی ہیں، یعنی اس سے پہلے نہیں تھیں۔ اذ لا یلزم من فرض عدم محال، چونکہ ان کے لیے عدم کو فرض کرنے سے کوئی محال لازم نہیں آ رہا۔ وَكُلُّ مَا لَا يَلْزَمُ مِنْ فَرْضِ عَدَمِ مَحَالٌ، اور ہر وہ چیز جس کے لیے عدم فرض کرنے سے
محال لازم نہ آئے تو فل وجود لیس بذاتی لہو، تو اس کا وجود اس کے لیے ذاتی نہیں ہوتا. وجود ذاتی اس کے لیے ہوتا ہے. تو لاب کرام عزیز، جس کے لیے اگر وجود کی ضد یعنی نقیض اگر فرض کر لیں تو محال ہو جائے گا، چونکہ اجتماع نقیضن ہو جائے گا. فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْوُجُودُ ذَاتِيًا لَهُ، بس جو وجود جب کسی کے لیے ذاتی نہ ہو تو فَتَرَجَّحُ الْوُجُودِ لَهُ مِنْ نَاحِيَةِ الْغَيْرِ، تو اس کا وجود کی ترجیح اس کے لیے دوسرے کی جانب سے ہوگی، چونکہ ذاتی نہیں ہے. ذاتی کے پاس اپنا ہی وجود ہوتا ہے، وہ کسی وجود اس کو دیتا نہیں ہے. جب دیتا نہیں تو دوسرے کو وہ محتاج ہے وجود کے لیے. وَلَيْسَ الْمَعْلُولِيَةُ إِلَّا ذَاكَ، اور معلولیت نہیں ہے تو یہی کہ جو غیر کی محتاج ہو، علت کی محتاج ہو اپنے وجود میں. یہ یہاں تک ایک بات، یہ اصل وجود میں. ھذا مضافن، یہ اس کے علاوہ ہے کہ اصل وجود میں معلول محتاج ہے غیر کا، اور وہ غیر بھی خود اس کی مانند معلول نہ ہو، کسی کا علت ہو. الی خلو الموجودات عن صفات الواجب، یہ کہ موجودات جتنے بھی آپ کو موجودات امکانی، موجودات معلولی نظر آ رہے ہیں، یہ خالی ہیں صفات واجب سے. یعنی واجب متعال کی صفات کون سی ہے؟ کہ جس میں عیب و نقص نہ ہو، جس میں عدم نہ ہو، جس میں سابق میں یا لاحق میں عدم نہ پایا جاتا ہو. لأن من صفات الواجب، چونکہ خدا واجب الوجود کی صفات میں سے ایک یہ کہ ہوا انہ لا یشوبہ النقص والعدم، کہ خدا تک نقص و عدم کا شائبہ نہیں ہوتا، یعنی زوال نہیں ہوتا، عدم نہیں ہوتا. ایک. دو، ولا یکن مرکبا، واجب الوجود مرکب نہیں ہوتا، وگرنہ اجزاء ترکیبی کا محتاج ہو جائے گا. ولا یحتاج الی شیء، اور کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہوتا واجب المتعال. اگر محتاج ہے تو پھر واجب متعال نہیں ہے. ولا یکون محدودا بحدود، واجب متعال نہ ہی کسی چیز کے ذریعے سے محدود ہوتا ہے، نہ ہی حدود کے ذریعے سے محدود ہوتا ہے. ولا متقید بقید ولا شرط ولا سبب، نہ ہی مشروط ہوتا ہے، مقید ہوتا ہے کسی قید کے ذریعے سے، نہ ہی واجب تعالی مشروط ہوتا ہے کسی شرط کے ذریعے سے، نہ ہی سبب کے ذریعے سے مقید ہوتا ہے. بلکہ واجب ہوا عین الکمال و عین الوجود، خود کمال ہے، یعنی تمام کمالات کا سرچشمہ ہے، عین وجود ہے، حقیقت وجود ہے. وہ بسیط ہے، مرکب نہیں ہے. مطلق من جمیع الجہات، یعنی تمام کمال کے لحاظ سے، وجود کے لحاظ سے، بساطت کے لحاظ سے مطلق ہے. یعنی اس جیسا کمال، اس جیسا وجود، اس جیسی بساطت، اس جیسی صفات کسی میں نہیں ہے. ولا حاجت لہ الی شیء من الاشیاء، اور اس واجب متعال کے لیے کوئی احتیاج نہیں ہے، کوئی محتاجی نہیں ہے کسی بھی چیز کی جانب، چونکہ محتاجی ضد ہے واجب متعال کی. هذه الامور ليست في الموجودات الخارجیہ، اور یہ تمام چیزیں جو بیان ہو گئی جو صفات واجب متعال ہیں، موجودات خارجی جو آپ کو اور ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں اور ہم بھی ان میں سے ہیں، یہ صفات ان میں نہیں ہیں. چونکہ مشوبۃ بنقص والعدم، چونکہ تمام یہ موجودات متصل ہیں نقص و عیب کے عدم کے ساتھ، یعنی کہیں نہ کہیں یا ان کے آگے یا ان کے پیچھے یا ان کے اول میں یا ان کے آخر میں یا ان کے وسط میں نقص و عدم ہے ہی. لأن كل واحد منها محدود بحد و مرتبۃ، چونکہ ان موجودات میں سے ہر ایک محدود ہے اپنی حد کے ذریعے. ایک فرض کریں ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، ان کی حد انسانی حد نہیں ہے. انسان ہیں، ان کی ملکی حد نہیں ہے. جنات ہیں، ان کی نباتاتی حد نہیں ہے. نباتات ہیں، ان کی جماداتی حد نہیں ہے. یہ حدود ہیں ہر ایک کی، ہر ایک موجودات کی اپنی اپنی حد ہیں، اپنی ہر ایک محدودیت میں زندگی بسر کر رہا ہے. ولا یکن واجدا لسائر المراتب، اور ان میں سے ہر ایک کے پاس تمام مراتب وجوبی نہیں ہیں. وہ مرکبتاً، نہ ہی مرکب ہیں، وہ مرکبتاً، اور یہ موجودات خارجی مرکب ہیں بے ترکیب الخارجی. جیسا کہ دیکھیں پانی ہے، پانی موجود حقیقی و خارجی ہے، یہ آکسیجن و ہائیڈروجن سے مرکب ہے. اب ترکیب ذہنی یا ترکیب ذہنی میں جنس والفصل، انسان ہے، انسان باہر تو انسان کے مصادیق ہیں ہمارا آپ، لیکن جو انسان ہے اس کی ذہنی ترکیب ہے، اس کی جنس و فصل سے، حیوان ناطق سے مرکب ہے. متقیدۃ باسبابها و شرائطها، اور یہ موجودات خارجی مقید ہے اسباب کے ذریعے سے، یعنی اسباب ان کے ہوں گے تو وجود میں آئیں گے، شرائط ان کی مہیا ہوں گی تو آئیں گے. جیسا کہ ہم اور آپ
محتاج شرائط ہیں، محتاج اسباب علل ہیں، محتاج فی وجود ہے، اپنے وجود میں محتاج ہیں، وہ بقا ہے، یہاں تک کہ اپنی بقا میں محتاج ہیں علل غیر کے، یعنی اصل وجود میں یہ تمام موجودات غیر کے محتاج، علت کے محتاج۔ وجود جب انہیں مل گیا تو وجود کی بقا کے لیے، اور البتہ وہ بقا بھی دائمی نہیں ہے، ان کے عارضی ہے اس عالم تک، غیر کے محتاج۔ فلیست الموجودات الا المعلولات، بس موجودات نہیں ہیں سے معلول ہیں، یعنی معلول یعنی جس کے لیے علت کی ضرورت ہے، علت یعنی جو معطی وجود ہو، اس کو کسی نے وجود عطا نہ کیا ہو۔ ھذا کل الکلام فی ناحیۃ الصغریٰ، یہ تمام یہاں تک گفتگو تھی مقام صغریٰ میں۔ اما الکلام فی ناحیۃ الکبریٰ، کہ گفتگو کبریٰ کے مقام میں، فہو واضح، یہ بھی واضح ہے، اذ چونکہ لو لم يحتج المعلول الى العلت، چونکہ یہ کبریٰ یہ تھا کہ ہر معلول محتاج علت ہے، تو اگر معلول محتاج علت نہ ہو تو لازم الخلف فی المعلولیت ہو، فی المعلولیت، تو معلولیت کی ذات میں خلاف فرض لازم آ رہا ہے۔ معلولیت یعنی جس کو علت نے وجود بخشا ہو، معلولیت یعنی جس کے لیے علت ہو، جس طرح کے طلاب کرام عزیز دیکھیے ایک فرض مثال، ہم کہتے ہیں بیٹا یعنی جس کا باپ ہو، اگر ہم کہیں بیٹا ہے لیکن باپ کی اگر نفی کریں تو قطعاً یہ خلاف فرض لازم آ رہا ہے۔ لہٰذا اگر علت معلول علت کا محتاج نہ ہو تو یہ معلولیت کی ذات میں خلاف فرض لازم آ رہا ہے۔ ابھی ترجح من غیر مرجح، یا ترجیح بلا مرجح لازم آ رہا ہے، وکلاہما محال، یہ دونوں چیزیں محال ہیں، خلاف فرض، یعنی معلول ہے یعنی محتاج ہے، اور اگر کہیں کہ محتاج نہیں ہے تو یہ محتاج ہے اور نہیں ہے، یہ اجتماع نقیضین لازم آ رہا ہے، اور ترجیح بلا مرجح، ترجح من غیر مرجح لازم آ رہا ہے، یعنی ایک چیز بغیر علت فاعلی کے، بغیر مقتضی کے، ایک چیز دوسری چیز پر ترجیح پیدا کر لی، یہ دونوں محال ہیں۔ وَيُنْتِجُ مِنَ الْمُقَدِّمَتَيْنِ، نتیجہ نکلتا ہے دونوں مقدموں سے، صغریٰ و کبریٰ کی وضاحت سے، کہ ان الموجودات محتاجۃ الی العلت، تمام موجودات جن میں سے ہم اور آپ بھی ہیں محتاج علت ہیں، لیکن لکونھا معلولات، چونکہ یہ تمام معلول ہیں، والعلت ہی الواجب المتعالی، اور ان کے لیے علت یہ خود کی خود علت نہیں ہے، ان جیسے ایک دوسرے کے لیے علت نہیں ہے، بلکہ ایسی علت ہے جو ان جیسی نہ ہو۔ وَإِلَّا، اگر خدا ان کی علت نہ ہو، واجب متعال جس کے پاس اپنا وجود ہو، اپنی بقا ہو، کسی نے نہ دی ہو، اگر ایسا نہ ہو علت تو بقیت المعلولات بدون علت ہے، تو یہ فرض کیا جائے گا کہ معلول ہیں بغیر علت کے، یہ محال ہے۔ جب آپ معلول کہہ رہے ہیں کہ یعنی علت ہے اس کے لیے، لأن المفروض، چونکہ فرض یہ کیا ان جمیع معلولات، تمام کے تمام ان کو آپ نے فرض کیا ہے کہ معلول ہیں، وتفکیک المعلولات عن علت محال، معلول کا جدا ہونا علت سے یہ محالات میں سے ہے، یعنی اجتماع نقیضین لازم آ رہا ہے۔ جب آپ معلول کہہ رہے ہیں یعنی محتاج علت ہے، یعنی اسے علت چاہیے، اور اب جب آپ اس سے علت کی نفی کر رہے ہیں یعنی اس کو علت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہونا یا نہ ہونا اجتماع نقیضین ہے، ولا فرق، کوئی فرق نہیں، فی ما ذکر، ان باتوں میں جو ذکر کی گئی فرق نہیں ہے، بین ان تکون الموجودات مترتبات او غیر مترتبات، کہ یہ موجودات جو محتاج علت ہیں یہ رتبہ ہم رتبہ ہوں یا ہم رتبہ نہ ہوں، ففرض الدور اب التسلسل لا يفید فی هذا المجال ایضا کما لفا، دور و تسلسل کے بطلان کو یہاں پہ فرض کرنا فائدہ مند نہیں ہے، جس طریقے سے بات واضح ہے، یعنی یہاں پہ جو جس طرح برہان امکان میں دور و تسلسل کو باطل کر کے ہم نتیجے تک پہنچ رہے تھے کہ واجب متعال کا وجود ثابت ہے، یہاں پہ اس کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ علت ہے، اور وہ علت معلولات کی مانند نہیں ہے، اسے کسی نے وجود نہیں بخشا، نہ ہی بقا بخشی ہے۔ لہذا طلاب کرام آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ برہان معلولیت کی منطقی صورت صغریٰ و کبریٰ نتیجے کی صورت بیان کریں۔ نمبر 2 سوال یہ بنے گا کہ کون سی واجب متعال کی صفات ہیں جو موجودات معلولی میں نہیں پائی جاتی۔ طلاب کرام عزیز آج کا درس اختتام کو پہنچا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔